بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. سوالات ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے وائس میسج بھیجے جاتے ہیں. آپ اگر ہمیں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجیے. ہمارے چینل سے اگر آپ ابھی تک نہیں جڑے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک ریگولرلی پہنچتی رہیں. ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد براہ کرم لائک بھی کر دیا کیجئے تاکہ ہمیں حوصلہ ملے کہ ہاں ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ انہیں پسند بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انڈیا سے عرض کر رہا ہوں. دعا ہے اللہ آپ کو اس دینی خدمات کے لیے جزائے خیر عطا فرمائے. اللہم آمین. آمین. جناب، میں زکوٰۃ کے متعلق آپ سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ رہنمائی چاہتا ہوں. جی. پہلا یہ کہ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب کے دو معیار ہیں. وہ ایک تو یہ کہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی، جی، یا ان کے برابر کا مال ہو. فی الحال 7.5 تولہ سونے اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت میں تقریباً 3 لاکھ روپے کا فرق ہے. صحیح بات. آپ یہ وضاحت کرنے کی زحمت فرمائیں کہ نصاب کس طرح طے کی جائے گی. ٹھیک ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جس کی آمدنی بہت محدود ہے، صرف اتنی کہ بمشکل خرچ پورا ہو پاتا ہے، اس کے پاس کوئی بچت یا دیگر مال بھی نہیں ہے، جی، لیکن اس شخص کی اہلیہ کے پاس نصاب جتنا سونا یا چاندی ہے جو اسے برسوں پہلے شادی کے وقت اس کے والدین نے دی تھی. جی. کیا ایسے شخص کو شریعتاً زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کیا وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ وضاحت فرمائیں. تو آپ کی یہ کافی لوگوں کو اس خبر سے معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا. میں اپنا نام بتانا بھول گیا تھا. میں ضیاء الدین عرض کر رہا ہوں. یہ ہیں ضیاء الدین صاحب ادے پور راجستھان سے. ان کے 2 سوالات ہیں، بلکہ ان سوالات کے اندر بھی کئی شق ایسی ہیں جو کہ وضاحت کی طلبگار ہیں. مثال کے طور پر یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ نصاب کا تعین کس طریقے پر کیا جا سکتا ہے. 2 مقدار ہیں، 2 چیزوں کو نقطۂ نظر بنا کر یا بیسک سمجھ کر اس کو نصاب کا تعین ان پر کیا جاتا ہے، یا چاندی پر یا سونے پر. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. 3-3.5 لاکھ روپے کا فرق ہے، اور یہ معمولی فرق نہیں ہے. یہ معمولی فرق نہیں ہے. یہی فرق اگر آپ ریالات میں دیکھیں تو 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 500 ریال کی ہوگی، اور یہی سونا 7.5 تولہ تقریباً 10,000 ریال کا ہے. تو یہ بہت بڑا گیپ ہے. آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سال ہم نے علماء کرام کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی تھی جس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا ہے. وہ بھی آپ کی خدمت میں یہاں میں اوپر ڈسپلے کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں کہ نصاب کا جو تعین کیا جائے گا وہ سونے یا چاندی پر کیا جائے گا یا سونے پر کیا جائے گا.
قصہ کیا ہے؟ عہد رسالت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احکامات نازل ہو رہے تھے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کے سلسلے میں، اللہ رب العالمین ہم پر فرضیت قرار دی جا رہی تھی ان کو، تو اس عہد رسالت میں سونے اور چاندی کے دینار اور درہم کی جو قیمت تھی وہ یکساں ہوا کرتی تھی، لیکن جوں زمانہ بدلتا گیا اور ہم عہد رسالت سے دور ہوتے گئے تو اس دوڑ میں جہاں چاندی پچھڑ کر رہ گئی اور سونے نے ایک ایسی ترقی کری کہ وہ نہ صرف ترقی میں دوڑ میں آگے کامیاب ہو گیا بلکہ چاندی سے کہیں زیادہ قیمتی اس نے اپنے آپ کو باور کرا دیا اور اس نے ایک ایسا مقام دنیا میں حاصل کر لیا کہ 1971 سے پہلے پوری دنیا کی جو کرنسی تھی اس کا تعین بھی اسی سونے سے کیا جاتا تھا۔ تو دنیا کی جتنی بھی کرنسیز بنائی گئی تھیں اس کا تعین 1971 سے پہلے سونے سے اس کو جوڑا گیا تھا، سونے سے اس کو مربوط کیا گیا تھا۔ 1971 کے بعد ایک ڈاکومنٹری فلم میں نے دیکھا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سونے کو بھی ان کرنسیز سے ہٹا کر US ڈالر بیسڈ کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ ہر ملک کے پر کیپیٹا جو انکم ہوتی ہے اس کے لحاظ سے اس کو جوڑا جا رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ آیا زکوٰۃ کا نصاب سونے سے تعین اس کا کیا جائے گا یا چاندی سے کیا جائے گا، یہ دونوں بھی محل نظر سے نظر آتے ہیں۔ نمبر 2، آپ نے پوچھا کہ جو زیورات آپ کی اہلیہ کو ملے ہیں شادی پر، آپ کے سسرال سے اس کو یا ان کے والدین کی طرف سے تحفے تحائف میں ان کو دیے گئے ہیں، اس کی 2 شکلیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اگر وہ زیورات کی شکل میں ہیں تو سماحت شیخ عبدالعزیز آل الشیخ اور شیخ صالح الفوزان اور شیخ خالد المصلح اور شیخ ڈاکٹر الغسلان، لاتعداد علماء ہیں سعودی عرب کے جن کا موقف یہ ہے کہ وہ زیورات جو استعمال ہوتے ہیں سونے کے، ان کی مقدار کتنی ہی وزنی کیوں نہ ہو، عورتیں جب کبھی ان کو استعمال کر لیتی ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بھی میری ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا، یہ میں نے آپ کی خدمت میں اسے بھی پیش کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی اہلیہ کے پاس سونا تو موجود ہے اور وہ اس جو اہلیہ جن کے شوہر فقیر ہیں، مسکین ہیں، اہلیہ کے پاس اہلیہ مالدار ہیں لیکن شوہر کے پاس گزر بسر کے لیے اتنی رقم نہیں ہوتی کہ ان کا گزر بسر صحیح طور پر ہو بھی سکے، ایسے سلسلے میں ایسی اگر حالات ہوں تو کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ میں جناب آپ تو لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، میں تو یہ عرض کروں گا کہ عہد رسالت میں ایسے بھی واقعات موجود ہیں کہ بیویاں اپنے شوہروں کو زکوٰۃ دیتی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ سماحت شیخ محمد بن صالح العثیمین سے جب یہ پوچھا گیا کہ اپنی ایک عورت ہے صاحب ثروت، اس کے پاس سونے اور چاندی کے زیورات ہیں یا سونے اور چاندی ہیں لیکن وہ اپنی زیورات کی جو زکوٰۃ ہے یا اپنے سونے کی جو زکوٰۃ ہے وہ دے سکتی ہے اپنے شوہر کو یا نہیں؟ یہ سماعت فرما لیجئے۔ چپ رہو، لے کے جاؤ اس کو، بند کرو۔ اوکے کوئی بات نہیں۔ هل يجوز أخذ زكاة زوجتي النساء علما أنها مدرسة وأنا حتى لا أعمل أفيدون زكاة؟ شوہر شیخ محمد بن صالح العثیمین سے یہ سوال کر رہا ہے کہ میں کام کاج نہیں ہے میرے پاس، میری بیوی کے پاس سونا اور چاندی ہے، وہ صاحب ثروت ہے، کیا وہ مجھے زکوٰۃ دے سکتی ہے یا نہیں؟ يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ
عورت اگر صاحب ثروت ہے، اس کے پاس مال ہے، تو وہ اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو ادا کر سکتی ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے اور وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا، سواء زکاة الذهب أو زکاة المال. وہ زکوٰۃ الذہب ہو، سونے کی زکوٰۃ ہو، چاندی کی زکوٰۃ ہو، یا مال کی زکوٰۃ ہو، کسی بھی طرح کی زکوٰۃ ہو، وہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے. وذلك لأن الزوج لا يجب عليها الإنفاق على زوجها، کیونکہ بیوی اس بات کی مکلف نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے اخراجات کو پورا کرے، بلکہ یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کے اخراجات کو پورا کرے. اس لیے اس کی چونکہ ذمہ داری نہیں ہے، اور وہ اگر یہ احسان اپنے شوہر پر کرتی ہے اور اسے زکوٰۃ دیتی ہے تو جائز ہے. حتى نقول لو دفعت زكاتها إليه لا حمت بذلك مالها، فيجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة. شیخ فرمانا ہے بار بار کہ اگر اہل زکاة ہے، وہ نصاب، اس کے پاس مال بھی ہے اور سونا بھی ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، صاحب ثروت ہے، تو وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ دے سکتی ہے. تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ لوگ کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، لوگ بھی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، البتہ وہ اگر بیوی اس کی امیر ہے تو بیوی بھی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. اللہ رب العالمین بیویوں کو مالا مال کرے، شوہروں کو بھی اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے مالا مال کر دے، اور اچھی اور نعمتوں بھری زندگی ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے، اس وبا اور بلا سے امن عطا فرمائے، اور ہمارے بیماروں کو اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے، ہمیں امن کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، ہمارے روزوں کو، نمازوں کو اور زکوٰۃ کو، عمروں کو اور جتنی بھی عبادتیں مسلمان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں شرف قبولیت بخشے. آمین. الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.